میرے محترم ناظرین، ماہ مبارک رمضان میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی ہم سب کو عبادت کرنے کی، توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی، تلاوت قرآن مجید کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو نمازیں پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے پورے سال میں، اور بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں۔ میرے محترم ناظرین، ماہ مبارک رمضان میں نمازیں جو پڑھی جاتی ہیں، ایک تو واجب نمازیں، فرض نمازیں، جن کو اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں تو اس کی بہت فضیلت ہے، اس کے ثواب کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا بشرط کہ وہ جماعت سے ہی ہو۔ وہ فرض نمازوں کی بات ہے۔ البتہ مستحب نمازیں یا نوافل لیلیہ، جس کو نماز تہجد، صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے، اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، چاہے ماہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، یہ اس سے عقیداً منع ہے۔ جماعت مخالفین ماہ مبارک رمضان میں نوافل کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں مساجد میں، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں خود لکھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اور عمر صاحب نے خود کہا ہے کہ یہ میری بدعت ہے، میں نے یہ بدعت آغاز کیا ہے، اور ایک بہت اچھی بدعت ہے۔ اور ان کے علماء نے جناب عمر کے کلمات کی توضیح میں یہی کہا ہے کہ اس لیے عمر نے کہا کہ نماز بدعت ہے کیونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ تو یہ میرے محترم ناظرین، یہ بجا لاتے ہیں اس کے باوجود اس کے کہ ان کی کتابیں بری پڑی ہیں کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید دلائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے آج کے پروگرام میں۔ کل کے پروگرام جن لوگوں نے دیکھا ہے، اس پروگرام میں ہم نے کافی سارے دلائل پیش کیے کہ تراویح بدعت ہے۔ آج کے پروگرام میں مزید دلائل پیش کریں گے کہ تراویح بدعت ہے۔ اور میرے محترم ناظرین، تراویح کے بدعت ہونے سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بھائی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ سنت کے مطابق پڑھیں، بدعت کے مطابق پڑھیں گے تو گناہ ہے، سنت کے مطابق پڑھیں گے تو ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس میں۔ تو انسان محنت تو کرتا ہے، تھکاوٹ تو ہوتی ہے، وہ کیوں نہ سنت کے مطابق نہ کرے۔ ایک تو یہ نتیجہ ہوگا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ گناہ کرنا چھوڑ دیں، بدعت چھوڑ دیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق پڑھیں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے مذہب تشیع کا حق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جب یہ ثابت ہو جائے کہ خلیفہ صاحب نے دین میں اضافہ کیا ہے، دین میں بدعت داخل کیا ہے، تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ خلیفہ برحق نہیں ہو سکتا، اس سے دور رہنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے نا میرے محترم ناظرین؟ اب ایک اور دلیل لاتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ کیوں تراویح بدعت ہے۔ وہ دلیل یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ اس قوم نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حیات اقدس میں صحابہ نے ان کی پیچھے اقتداء کرنے کی کوشش کیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چل گیا کہ یہ میرے پیچھے اقتداء کر رہے ہیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ہی چھوڑ دی، انہوں نے نماز ہی چھوڑ دی، ٹھیک ہے نا، اور صحابہ کرام کو مسجد سے نکال دیا اور فرمایا کہ جاؤ اپنے گھروں میں پڑھو۔ تو یہ واضح بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کراہت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدم رضا اور ان کا اس جماعت کو باطل کرا دینا، یہ واضح دلیل ہے کہ ایسی جماعت باطل ہے۔ اگر یہ اچھا کام ہوتا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو جمع کرتے کہ آ جاؤ، ایک ایسا سنت ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو رمضان میں کیا جاتا ہے، وہ رات کو ہم صلاۃ اللیل کو، تہجد کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب بخاری اردو ترجمے کے ساتھ ترجمہ ہے مولوی ستار الحماد کی، اور یہ کتاب چھپی ہے سعودی عرب میں چھپی ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین
ایک باب ہے یہاں پہ، باب اذا کان بین الامام و بین القوم حائط او سترہ. اس کا ترجمہ یہ ہے، جب امام اور مقتدیوں کے درمیان دیوار یا پردہ حائل ہو. یہ تراویح کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے مسجد میں ایک جگہ مخصوص کیا تھا، اور چٹائی سے اپنے لیے ایک حجرہ بنایا تھا. چٹائی سے کیا بنایا تھا؟ اپنے لیے ایک کمرہ سا بنایا تھا. تو یہ صحابہ آئے تھے، وہ کمرے کے باہر انہوں نے اقتداء کیا تھا، اس لیے اس باب کا عنوان ہے. اچھا، اس باب میں جو احادیث ہیں وہ ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے آپ کی خدمت میں. ملاحظہ فرمائیے، اس میں اگلا جو باب ہے اس سے باب صلاۃ اللیل ہے، اس میں حدیث نمبر 731 ہے. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، اس میں عربی بھی ہے، اس میں اردو بھی ہے. عائشہ سے کس سے روایت ہے؟ نہیں، زید بن ثابت سے روایت ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اتخذ حجرة قال حسبت انه قال من حصیر فی رمضان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے کمرہ بنایا تھا. میرا گمان ہے کہ راوی نے کہا کہ وہ چٹائی کا کمرہ تھا رمضان کے مہینے میں. اب دیکھو اس کو کیسے ترجمہ کیا، یہ صحیح ترجمہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں ایک حجرہ بنایا تھا، میرا گمان ہے کہ وہ چٹائی کا تھا. فصلی فیہا لیالی، کئی رات وہ اس میں نماز پڑھتے تھے. ترجمہ اس نے کیا کیا؟ حماد نے، آپ نے کئی راتیں اس میں نماز پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بات صحیح ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی راتیں اس میں نماز پڑھی ہیں. فصلی بصلاتہ ناس من اصحابہ، آپ کے صحابہ میں سے کئی لوگوں نے آپ کی نماز میں آپ کے اقتداء میں نماز ادا کی. صحابہ نے آپ کے نماز میں نماز اقتداء کی. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، پرائیویسی میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنے لیے ایک چٹائی کا گھر بنایا، صحابہ پیچھے لگے ہیں، جماعت بنا دیا. اچھا، اب میں آپ کو دکھاؤں گا، اب پڑھیں گے اور شراح کی باتیں دکھائیں گے کہ یہ صحابہ نے جو کام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ناراض تھے کہ آپ لوگوں نے جو کیا وہ غلط کام کیا ہے، ان کو مسجد سے بھی نکال دیا ہے. اچھا جی، فلما علم بهم جعل يقعد، جب آپ کو ان کے متعلق معلوم ہوا تو آپ بیٹھ رہے. اب بیٹھ رہے کا کیا مطلب ہے؟ شراح حدیث نے اس کی کہا ہے دو احتمال ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نماز پڑھنا شروع کر دیا، یعنی ایک تو کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، جب پتہ چلا کہ یہ لوگ پیچھے اقتداء کر رہے ہیں تو بیٹھ گئے اور بیٹھے ہوئے نماز پڑھنا شروع کر دیا تاکہ یہ لوگ مجھے نہ دیکھیں، کیونکہ چٹائی کا جو دیوار ہے وہ چوٹی ہے، اگر یہ کھڑے ہو جائیں تو لوگ دیکھیں گے اور اقتداء کریں گے، اگر یہ بیٹھے رہیں گے تو اقتداء نہیں کر سکیں گے. تو ان کی اس طرح کی جماعت کو باطل کرا دیا. دوسرا یہ ہے کہ بیٹھ گئے اپنے گھر میں بیٹھے، مسجد آئے نہیں، پر مسجد نہیں آئے، گھر میں بیٹھے رہے، ادھر نمازیں پڑھنی شروع کری تاکہ یہ لوگ اقتداء نہ کریں. ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ ان کی طرف تشریف لائے اور فرمایا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ بیٹھے، جو ایک احتمال ہے نا کہ وہ گھر میں بیٹھے رہے، وہ احتمال درست نہیں ہے. وہ بیٹھ گئے، ان کی جماعت باطل کرا دی، پھر ان کی طرف سے تشریف لایا. فرمایا قد عرفت الذی رأیت من صنیعکم، آپ نے جو عمل انجام دیا میں اس کو پہچان گیا، میں نے دیکھا تم نے کیا حرکت کی ہے، میں نے تمہارا عمل دیکھا اور تمہارا ارادہ پہچان لیا ہے. فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، اے لوگوں جاؤ یہاں سے اپنے گھروں میں نماز پڑھو. ٹھیک ہے نا. تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مسجد سے نکال دیا کہ جا کے اپنے گھروں میں نماز پڑھو. فإن افضل الصلاة صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، سب سے بہترین نماز انسان کی وہ نماز ہے جو اپنے گھر میں پڑھے مگر واجب نماز. تو ہم اس بات کو نہیں مانتے. اگر واقع یہ جملہ جو انہوں نے اس میں ملا دیا ہے، یہ صحابہ کی عزت بچانے کے لیے تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے، یہ جملہ آخر میں ملا دیا ہے. اگر نماز گھر میں افضل ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کیوں مسجد میں پڑھتے تھے؟ اور پھر اتنے زیادہ روایات دیکھیں میرے محترم ناظرین کہ میرے مسجد میں ایک نماز ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہاں پہ ایک نماز کئی 100 نمازوں کے برابر ہے.
یا کئی گنا نمازوں کی برابر ہے، یہ احادیث وارد ہوئی ہیں۔ تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں نماز پڑھنا اس کی بڑی فضیلت ہے، اور بالخصوص قبر اور منبر کے درمیان، ٹھیک ہے نا، اور پھر خود وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل ہی پڑھ رہے ہیں، دوسروں کو نکال رہے ہیں۔ تو یہ نکالنے کی وجہ جو بہرحال نکالنے کی وجہ کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ نکالنے کی وجہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اس فعل سے ناراض تھے۔ یہ کتاب مسند ابی عوانہ الجزء الثانی، چھاپ دار المعرفہ، کتاب چھپی ہے سنہ 1998 میں بیروت لبنان میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 32 میں، اس میں بھی یہی حدیث روایت ہے جو بخاری میں نے آپ کو دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے ایک حجرہ بنایا چٹائی سے مسجد میں، رمضان میں، اس میں کئی راتیں آپ نماز پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ فصلی بصلاتی ناس من اصحابہ، ان کی نماز میں کئی ایک صحابہ نے اقتدا کی۔ اب یہ اقتدا کس میں کہاں لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آؤ میرے اقتدا کرو؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانا چاہتے تھے، وہ خود جاتے نا محراب میں کھڑے ہوتے، چٹائی کا کمرہ نہیں بناتے اپنے لیے، حکم دیتے آؤ میرے لیے نماز پڑھو۔ پھر جب انہوں نے نماز پڑھی ان کے پیچھے تو فلما علم بہم، جب ان کو پتہ چلا کہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ خود واضح جملہ ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے، ان کی رضا سے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، اقتداء ان کی بغیر اجازت پیغمبر کی تھی۔ جعل یقعد فلم یخرج الیہم، اپنے گھر میں اس کے بعد اپنے گھر بیٹھے رہے اور مسجد نہ نکل آئے، ٹھیک ہے نا، تاکہ اس طرح کی جماعت نہ ہو کہ یہ لوگ میرے پیچھے اقتداء کر رہے ہیں۔ فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم، میں نے دیکھ لیا کہ تم نے کیا عمل انجام دیا ہے، تو اس کے بعد اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ یہاں پہ عائشہ کی ایک روایت ہے، عائشہ کیا کہتی ہے؟ عائشہ نے یہ کہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ پہ عذاب، آپ پہ یہ نماز واجب ہو جائے گا، اس لیے میں تمہیں اپنے گھر بھیج رہا ہوں، ادھر جاؤ۔ یہ جملہ غلط ہے، اصل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ یہ تھا، کیونکہ اگلے رات کو جب یہ نہیں آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو صحابہ نے ان کے گھر کو پتھراؤ کیا تھا۔ یہ بخاری میں روایت موجود ہے، صحابہ کرام نے، وہی صحابہ جس کو رضی اللہ بولتے ہیں ہمارے بھائی، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آواز بلند کی تھی اور پتھراؤ کیا تھا کہ نماز کے لیے آپ کیوں نہیں نکل رہے۔ تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے خوف ہے کہ آپ پہ لازم ہو جائے گا، کیا یعنی عذاب الہی لازم ہو جائے گا، کیونکہ اتنی بڑی ان لوگوں نے کیا کیا تھا، اتنا بڑا جرم کیا تھا ان لوگوں نے، آواز بلند کی تھی اور پتھراؤ کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر۔ کسی بھی شخص کے دروازے پہ آپ پتھر پھینکے نا، یہ بے حرمتی ہے۔ سردار انبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آپ پتھر پھینکے اس لیے کہ ان کو نماز کے لیے بلا رہے ہیں، یعنی آپ ان سے زیادہ اتقا ہیں، ان کو نماز کا نہیں معلوم، یہ بہت بڑی توہین ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ عذاب نہ لازم ہو جائے گا۔ تو عائشہ نے اس کو موڑ کے کیا کہا کہ نہیں، میں اس لیے نہیں آتا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ کیا لازم ہو جائے گا، نماز آپ پہ لازم ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ تو ہم انشاءاللہ اگلے رات کو آپ کو بتائیں گے کہ یہ جملہ غلط ہے عائشہ کا، کئی وجوہات کے بنا پر، کہ یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ بلا وجہ کسی چیز کو واجب کر دیتا ہے، اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو انہوں نے بجا لایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ساری زندگی رواتب پڑھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، یہ کبھی واجب نہیں ہوا۔ جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، کبھی جماعت میں حاضر ہونا واجب نہیں ہوا۔ نماز عیدین پڑھتے تھے، عیدین مالکیہ شافعیہ کے نزدیک کیا ہے، نماز مستحب مؤکدہ ہے، کبھی واجب نہیں ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعمال بجا لاتے تھے، سب اپنے اعمال خیر میں وہ دوام کے ساتھ اس پہ دوام دیتے تھے، اس پہ وہ ریپیٹیشن کرتے تھے، ہمیشہ بجا لانے کے وہ اعمال لازم نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ لیلۃ المعراج میں ان لوگوں نے خود روایت کیا کہ یہ خمس وہی خمسون ما یبدل القول لدی، اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا کہ نماز یومیہ 5 ہی ہیں جو واجب ہیں، اس کے علاوہ میں کسی اور نماز کو واجب نہیں کروں گا۔ اچھا، تو یہ عائشہ کا یہ قول یہ بہت باطل ہے، اور ان کے اعلام نے حافظ ابن حجر کے استاد
حافظ ابو الفضل العراقی اپنی کتاب طرح التثریب میں کہتا ہے کہ یہ معمہ ہمارے لیے حل نہیں ہوا، کسی عالم نے اس کو حل نہیں کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مواظبت کی وجہ سے ایک عمل جو مستحب ہے وہ واجب بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بات بالکل ان کی صحیح ہے کہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، یہ بات غلط ہے۔ تو اصل جو چیز لازم ہونی تھی وہ عذاب تھی، عائشہ نے اس کو موڑ دیا۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے۔ عائشہ کی روایت کہ یہ عائشہ کی جو بات ہے کہ میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا کہ یہ تم پہ لازم ہو جائے گا، یہ ایک مذاق ہے۔ وہ اصل یہ ہے کہ تم پہ عذاب لازم ہو جائے گا، وہ انشاءاللہ کل اس کے متعلق ہم بات کریں گے۔ فإن أفضل صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ۔ اچھا، یہ حدیث آپ نے کتاب مسند ابی عوانہ میں دیکھا، یہ کتاب الاحسان فی صحیح ابن حبان تحقیق شیخ الارناؤط، اس میں میرے محترم ناظرین ابن حبان نے اللہ آپ کا ولا کرے وعدہ کیا ہے کہ اس کتاب کے سب احادیث صحیح ہیں۔ یہ اس کا جلد نمبر 6 ہے، کتاب چھپی ہے سن 1988 میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 238 میں، اس میں بھی یہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حجرہ بنایا رمضان میں، اس میں نمازیں پڑھتے تھے۔ فصلى بصلاتي اناس من اصحابه فلما علم بهم جعل يقعد، ان کے نماز میں ان کے کچھ صحابہ نے اقتداء کیا۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ہے کہ میرے پیچھے اقتداء کر رہے ہیں، تو کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہی نہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا کہ میرے پیچھے تم نماز پڑھو، یہ خود لگ گئے تھے۔ جعل يقعد، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ان کی جماعت اس طرح انہوں نے باطل کر دی۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ابطال جماعت واضح دلیل ہے کہ یہ جماعت باطل ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ الکتاب المسند المستخرج علی صحیح مسلم، تالیف الحافظ ابی نعیم الاسبہانی، جزء الثانی، چھاپ دار الکتب العلمیہ، صفحہ نمبر 373، کتاب الصلاۃ۔ اس میں بھی زید بن ثابت سے یہی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حجرہ بنایا چٹائی سے، رمضان میں اس میں نمازیں پڑھتے تھے۔ فصلى بصلاته ناس من اصحابه فلما علم بهم جعل يقعد، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ہے کہ انہوں نے میرے پیچھے اقتداء کیا، بیٹھ گئے اور پھر ان چٹائی سے باہر نکل آئے، وہ جمرے سے کمرے سے، اور کہا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو۔ تو یہ واضح دلیل ہے، ان کو مسجد سے محروم کر دیا، نکال دیا۔ یہ واضح دلیل ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ جماعت باطل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کراہت کا اظہار فرمایا اور منع کیا اس سے، بلکہ اس کو باطل قرار دیا۔ یہ کتاب الجامع لشعب الایمان، تالیف ابی بکر البیہقی، الجزء الرابع، کتاب چھپی ہے سنہ 2003 میں، یہ صفحہ نمبر 554 ہے، حدیث نمبر 3009 ہے۔ وہی حدیث زید بن ثابت سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چٹائی کے کمرے میں ایک نمازیں پڑھی ہیں رمضان میں، فصلى بصلاته اناس من اصحابہ، کچھ صحابہ ان کے پیچھے انہوں نے اقتداء کیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا ہے تو بیٹھ گئے اور باہر آئے، فرمایا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ تم نے کیا حرکت کی ہے، جاؤ اپنے گھروں میں جاؤ نماز پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ روایات آپ نے دیکھی میرے محترم ناظرین۔ اب علماء کے اقوال ان روایات کی شرح میں، یہ کتاب فتح الباری بشرح البخاری، تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی، جزء 13، چاپ دار المعرفہ، صفحہ نمبر 269۔ یہ وہی حدیث ہے، والذی رأیت من صنیعکم اتخذ حجرۃ من صنیعکم، ٹھیک ہے نا؟ وہی روایت ہے، والذی يتعلق بهذه الترجمة من هذا الحديث ما يفهم من إنكاره ما صنعوا من تكلف ما لم يأذن لهم فيه من التجميع في المسجد في صلاة الليل۔ فرماتے ہیں کہ اس ٹائٹل کے نیچے جو حدیث لے کے آئے، ٹائٹل کیا ہے؟ صلاۃ اللیل کے ٹائٹل کے نیچے جو بخاری سے حدیث لے کے آیا، اس سے یہی پتہ چل جاتا ہے، یفہم، کیا پتہ چل جاتا ہے؟ انکاری من انکاری، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا ہے، منع کیا ہے، غضب کا اظہار کیا ہے
یہ فعل قبیح فعل ہے، منکر فعل ہے جو تم نے کیا. کیا فعل انہوں نے انجام؟ ما صنعوا من تکلف ما لم یأذن لهم. انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے ایک ایسا کام کیا جس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت ہی نہیں دیا تھا، حکم ہی نہیں دیا تھا، کوئی بولا ہی نہیں تھا. وہ کیا فعل ہے؟ من التجمیع فی المسجد فی صلاۃ اللیل، کہ یہ لوگ جمع ہو جائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اقتداء کریں، نماز تراویح پڑھنا شروع کر دیں. تو ان لوگوں نے، صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں تراویح پڑھنے کی کوشش کی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز کو باطل قرار دیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ یہ واضح کلام حافظ ابن حجر کا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فعل سے انکار کیا ہے. وہ کون سا فعل ہے؟ ان کی اجازت ہے، ان کو اجازت ہی نہیں دیا تھا اس فعل کا کہ جمع ہو جائیں کہ ہم یہاں پہ کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے. تو واضح بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جمع ہونے سے منع نہیں کیا تھا کہ جمع، یہ جو انہوں نے اقتداء کی ہے اس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آشفتہ ہو گئے اور ان لوگوں کو مسجد سے نکال دیا. اور یہ بخاری کے ایک بہت اہم شرح ہے، عمدۃ القاری فی شرح صحیح البخاری، تالیف محمود ابن احمد العینی. یہ بھی جو ہے، یہ عینی اور حافظ ابن حجر یہ دونوں معاصر تھے، ایک ہی زمانے میں رہتے تھے، اور یہ دونوں کتابیں ایک ہی زمانے میں لکھی گئی، ایک ہی عصر میں، اور ان کا آپس میں بڑا ہی حسادت تھا. حافظ ابن حجر کا اور حافظ محمود عینی کا آپس میں بڑی حسادت ہے، ایک دوسرے کی بڑے دشمنی ہے ان دونوں کی. اچھا، بہرحال دونوں کی شرح اچھی ہے. حافظ ابن حجر کی شرح جو فتح الباری وہ زیادہ مشہور ہے. عمدۃ القاری بھی بہت اس نے محنت کی، اس میں بہت سارے نکات عمدۃ القاری میں ہیں جو فتح الباری میں نہیں ہے، اور بالعکس بھی اسی طرح. اچھا، الجزء الخامس والعشرون تبع دار الفکر، یہاں پر یہ حدیث وہی ہے بھائی جو میں نے آپ کو پڑھا ہے، آپ کے لیے پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، انکارہ ما صنعوا من تکلف ما لم یأذن لهم فیہ من الجمعیت فی المسجد فی صلاۃ اللیل. اس حدیث میں بھی یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمایا ہے، یعنی ان کے فعل کو منکر، باطل، قبیح قرار دیا، ہم برا قرار دیا کہ وہ جمع ہو گئے ہیں کہ مسجد میں ہم یہاں پہ نماز اللیل بجا لائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ مسجد میں نماز اللیل، صلاۃ اللیل پڑھنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم برآشفتہ نہیں ہوئے. انہوں نے جو اقتداء کیا اس سے برآشفتہ ہوئے. لیکن حافظ ابن حجر اور حافظ عینی اس نقطے کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ پھر وہ تراویح کو لگ جاتی ہے. لیکن وہ بات بہت واضح ہے. یہ کتاب نیل الاوطار من اسرار منتقى الاخبار، تالیف محمد ابن علی الشوکانی، چاپ دار ابن الجوزی، کتاب چھپی ہے سنہ 1427 میں. یہ ہے الجزء الخامس، جلد نمبر 5 اس کتاب کی. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر فلما، وہی حدیث ہے بھائی، صفحہ نمبر ہے 469. فلما علم بهم جعل يقعد، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا ہے کہ صحابہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. کیوں بیٹھ گئے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں جعل يقعد أن يصلي من قعود لأن لا يراه الناس فيأتموا به. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ لوگ میرے پیچھے اقتداء کر رہے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. اس لیے بیٹھ گئے ہیں تاکہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھیں، تاکہ لوگ اس کو نہ دیکھیں اور ان کی اقتداء نہ کریں اور ان کی اہتمام نہ کریں. اہتمام یعنی اقتداء، نماز میں اقتداء نہ کریں. دیکھیں حدیث میں یہ نہیں کہ وہ بیٹھ گئے تاکہ بیٹھ کے نماز پڑھیں نا، وہ بیٹھ گئے. حدیث میں تو یہ کہ بیٹھ گئے کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے ان کی نماز ہی باطل کر دیا، جماعت ہی باطل کر. بالکل وہ یعنی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی فعل سے راضی نہیں ہے تو وہ فعل شرعی نہیں ہے بھائی، وہ فعل شرعی نہیں، وہ حرام ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی نماز ایسا فعل ہے جو اللہ کے قرب کا سبب ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی نماز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہے، اس کو وہ منکر قرار دے رہے ہیں، تو وہ تو لازمی بات ہے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، وہ شیطان کی عبادت ہے، وہ بدعت ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ان کا بیٹھنا ہی اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح بیان ہے کہ یہ جو جماعت ہے یہ میری شریعت نہیں ہے، یہ شیطان کی شریعت تو ہو سکتی، میری شریعت نہیں ہو سکتی. یہ کتاب مطالع الانوار على صحاح الاثار، تالیف الشیخ ابراہیم ابن یوسف ابن ابراہیم الحمزی الوحرانی،
متوفا سنہ 569، چاپ دار الفلاح المجلد الخامس، دولت قطر میں یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2011 میں۔ ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 288 میں 388 میں فلما علم بهم جعل يقعد، کہتے ہیں اس کا معنی یا تو یہ ہے يصلي قاعدا لئلا يبدو شخصه لهم من وراء الحاجز فيصلوا بصلاته كما فعلوا من قبل۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے ہیں، اس لیے بیٹھ گئے ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اس لیے بیٹھ گئے ہیں کہ چٹائی کے باہر سے جو لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب پیغمبر ان کو نظر نہ آئے، کیونکہ چٹائی مثلا دیوار چھوٹی ہے، جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کھڑے ہو گئے، ابھی رکوع کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر وہ بیٹھ جائیں تو وہ لوگ پیچھے سے نظر نہیں آئیں گے، تو اقتداء کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ تو جیسے وہ پہلے اقتداء کرتے تھے، اب اقتداء ان کا ختم ہو جائے گا، نماز جماعت ہی باطل ہو جائے گی ان کی، اس طرح باطل کرا دی۔ وقیل، اور دوسرا معنی یہ ہے یقعد فی بیتی فلا یخرج الی المسجد، اپنے گھر میں بیٹھے گئے پھر مسجد جانا ہی چھوڑ دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگ بلا وجہ میری کیا کرتے ہیں، اقتداء کرتے ہیں۔ معنی جو بھی ہو میرے محترم ناظرین، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جماعت کو باطل قرار دیا، باطل قرار دیا۔ اچھا، اب عائشہ کے اس کے مقابلے میں عائشہ کی حدیث ہے، زید بن ثابت کی یہ حدیث ہے، اہل بیت علیہ السلام کی بھی یہی حدیث ہے۔ عائشہ کی یہ حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ بھائی میں اگر یہ مزید پڑھا دوں تو یہ واجب ہو جائے گا۔ اس کا جواب کل انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں دوں گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا میرے بھائیوں، ٹھیک ہے نا۔